سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ ہر قسم کے انٹری ویزے رکھنے والے افراد کو عمرہ کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے عمرہ اپائنٹمنٹ کی بکنگ کے لیے 3 مراحل طے کیے ہیں۔ پہلا، مملکت میں داخلے کا ویزا حاصل کرنا۔ دوسرا، رجسٹریشن کے وقت اس کی میعاد کو یقینی بنانا۔ اور تیسرا، اپلیکیشن پر اپائنٹمنٹ بک کرنا شامل ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے مطابق مملکت سے باہر سے آنے والے زائرین کو عمرہ کی ادائیگی کے لیے ایپ کے ذریعے اپائنٹمنٹ بک کرنا ہوگا۔ وزارت نے کہا کہ عمرہ اپائنٹمنٹ بکنگ کے زیادہ سے زیادہ 6 گھنٹے کے اندر سعودی عرب میں داخل نہ ہونے کی صورت میں عمرے کی اجازت خود بخود منسوخ ہو جائے گی۔ وزارت نے مزید کہا ہے کہ اگر درخواست دہندہ کورونا سے متاثر نکلا یا کسی متاثرہ شخص سے رابطے میں رہا تو بھی عمرے کی اجازت خود بخود منسوخ ہو جائے گی۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ امریکہ کے نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر پر ادا کی گئی تراویح کی نماز۔ نیو یارک کے مشہور ٹائمز اسکوائر پر ماہ سیام کے آغاز پر تقریباً 1000 سے زائد مسلمانوں کو روزہ افطار کرایا گیا اور ساتھ ہی پہلی تراویح بھی ادا کی گئی۔ منتظمین نے امریکہ سمیت مونٹریال اور کینیڈا سے آئے مسلمانوں میں سب سے پہلے افطار کے لیے 1500 باکس تقسیم کیے۔ واضح ہے کہ یہ پہلا موقع تھا جب ٹائمز اسکوائر پر مسلمانوں کے لیے اس قسم کا مذہبی اجتماع نظر آیا۔ دہلی پولیس نے شمال دہلی کے بروڈی گراؤنڈ میں ہندو مہا پنچایت کے کارکنوں کے خلاف کیس کر لیا درج۔ ہندو مہا پنچایت کے پروگرام میں تقریباً 1000 لوگوں نے شرکت کی۔ پروگرام کے دوران اہم مقررین کی جانب سے اسٹیج سے اشتعال انگیز تقریریں کی گئی، جن میں سدرشن نیوز کے چیف ایڈیٹر سریش چوہان بھی شامل تھے۔ اس نے 2 برادریوں کے درمیان دشمنی، نفرت اور بدنیتی کو فروغ دینے والی اشتعال انگیز تقریر کی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ یہ پروگرام بغیر اجازت کے منعقد کیا جا رہا تھا، جس کے لیے پولیس اور محکمہ DDA سے کوئی اجازت نہیں لی گئی۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کی کوریج کے لیے آئے 2 صحافیوں پر بھی حملہ کیا گیا۔ پولیس نے اشتعال انگیز تقاریر کرنے کے معاملے میں کیس کر لیا درج۔ مہاراشٹر کے ناسک میں ایک بڑا ٹرین حادثہ پیش آیا۔ اطلاعات کے مطابق ناسک کے قریب اتوار کو دوپہر لوک مانیہ تلک جے نگر ایکسپریس پون ایکسپریس ٹرین کے 10 ڈبے پٹری سے اتر گئے۔ ریلوے حکام نے یہ جانکاری دی۔ ریلوے نے بتایا ہے کہ حادثے میں کسی کی موت یا پھر کسی بھی شخص کے شدید طور پر زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ہے۔ مذکورہ ٹرین بہار جا رہی تھی۔ پون ایکسپریس کے کوچ کے پٹری سے اترنے کا حادثہ لاہوٹ اور دیولالی اسٹیشنوں کے درمیان پیش آیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ حادثے میں 2 مسافروں کو معمولی چوٹیں آئی ہیں، جنہیں ابتدائی علاج دیا گیا اور انہیں اسپتال میں بھرتی کرنے کی نوبت نہیں آئی۔ تلنگانہ کے وزیر IT KTR نے پڑوسی ریاست کرناٹک میں حجاب اور حلال کے مسئلے پر جاری تنازع پر تبصرہ کرتے ہوئے کانگریس کے PCC صدر شیو کمار سے کہا کہ ہمیں انفراسٹرکچر کے فروغ، IT اور BT کی ترقی پر توجہ مرکوز کرنا چاہیے۔ حجاب اور حلال مسئلے پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹویٹر پر KTR نے کہا کہ ایک دور میں بنگلور IT کا مرکز ہوا کرتا تھا، لیکن وہاں آج جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہندوستان کے سلیکون ویلی کا نام خراب ہو رہا ہے۔ شہر حیدرآباد کے نیلوفر اسپتال میں ایک غیر انسانی واقعہ پیش آیا، جہاں پر ایک شیرخوار بچے کو نامعلوم افراد نے پلاسٹک کے کور میں ڈال کر فرار ہو گئے۔ مقامی ذرائع کے مطابق آج صبح نامعلوم افراد آٹو میں نیلوفر اسپتال کے احاطے میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک کور تھا جسے وہ وہاں پھینک کر فرار ہو گئے۔ کچھ دیر بعد اسپتال کے عملے نے پلاسٹک کور میں بچے کو دیکھ کر ڈاکٹرز کو اطلاع دی اور پولیس کو مطلع کیا۔ بچے کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا۔ تشخیص میں پتہ چلا کہ بچے کو عرقان ہے اور بچہ معذور بھی ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ حیدرآباد نمائش کی تاریخ میں توسیع کی گئی، اب یہ 14 اپریل تک جاری رہے گی۔ نمائش سوسائٹی کے ذمہ داران نے بتایا ہے کہ 8 اپریل کو نمائش ختم ہونے والی تھی، تاہم اسٹال مالکین کی درخواست پر اس میں توسیع کی گئی ہے۔ البتہ 9 اور 10 اپریل کو نمائش بند رہے گی۔ 11 اپریل سے اس کا دوبارہ آغاز ہوگا۔ نمائش کے اوقات 4 بجے سے شام 11 بجے تک رہیں گے۔ تلنگانہ کانگریس کے ورکنگ صدر و ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد اظہرالدین نے تلنگانہ کے کاماریڈی اسمبلی حلقے سے مقابلہ کرنے کی خواہش ظاہر کرتے ہوئے کانگریس حلقوں میں ہلچل مچا دی، جہاں ان کی خواہش ظاہر ہونے کے بعد کاماریڈی حلقے کے کئی کانگریس قائدین اور کارکنوں نے شدید برہمی ظاہر کی اور اظہرالدین کے اس سنسنی خیز بیان کو پارٹی قائدین کو 2 گروپوں میں تقسیم کرنے کا الزام لگایا۔ مقامی کانگریس قائدین اور سابق وزیر محمد علی شبیر کے حامیوں نے کہا کہ اس حلقے سے 3 مرتبہ نمائندگی کرنے والے محمد علی شبیر ہی موزوں امیدوار ہوں گے، جو اپنی شکست کے باوجود گزشتہ 8 سال سے کاماریڈی حلقے کے عوام کے دکھ، درد اور خوشی میں شریک ہوتے ہیں۔